اللہ کے جلال کو جتنا زیادہ جانتا چلا جائے گا، اس کے قادر مطلق اور علیم ہونے کو جتنا جانتا چلا جائے گا، اور اس طرف جتنا دھیان زیادہ ہوگا، ڈر اور خوف زیادہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے رحیم ہونے کا، اس کے کریم ہونے کا، اس کے رزاق ہونے کا، اس کی شفا دینے والا ہونے کا، اس کی عزت دینے والا ہونے کا جس قدر انسان کو علم حاصل ہوتا چلا جائے گا، اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی رہے گی۔ تو یا تو خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ ادب کرے گا، اور دوسرا یہ کہ محبت کی وجہ سے وہ قربان جائے گا۔ تو ان دونوں بنیادوں پر تو جتنا معرفت بڑھتی چلی جائے گی، بندگی کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ کیوں بڑھے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس معرفت کی وجہ سے خوف خدا دل میں پیدا ہوگا۔ ہم اکثر کہتے ہیں یار ان کی حرکتیں دیکھو یار، ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ خوف ہوتا تو یہ حرکت نہ ہوتی، خوف ہوتا تو یہ حرکت نہ ہوتی۔ اور خوف پیدا کیسے ہوتا؟ اللہ کو پہچانتا تو خوف پیدا ہوتا نا۔ ایک آدمی پولیس والا ہے، سادہ لباس میں گھوم رہا ہے، آپ اس کو نہیں جانتے پولیس والا ہے، آپ اس سے لڑ بھی جاؤ گے، عام آدمی ہے بھائی، میرا قصور نہیں تھا، اس کا تھا، اور ذرا اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، آپ نے ایک آدھ رکھ بھی دی اس کو، پھر بلا لیا اس نے اپنے ساتھیوں کو۔ وہ جیسے آپ نے کالے لباس میں ملبوس افراد دیکھے آپ کے، تو پیروں تلے زمین نکل گئی، یا اللہ یہ میں نے کیا کیا؟ اب وہ کہہ رہا میں بتاؤں گا تجھے اس لیے کہ میں معرفت اور پہچان نہیں تھی تو عام لوگوں والا سلوک کر ڈالا۔ اور اگر یہی شخص یہاں وردی میں کھڑا ہوتا تو اس کو آپ کو ویسے ہی خامخواہ بھی روک رہا ہوتا نا، تو یو ول ہیو ٹو اسٹاپ دیئر، آپ کو وہیں رکنا پڑتا، اور جب تک وہ نہ کہتا جاؤ تب تک آپ، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا کام کر رہا ہے، اس کی ڈیوٹی ہوگی، وہ کر رہا ہے، تو اگر آپ نہیں مانو گے تو کار سرکار میں مداخلت لازم آئے گی، اور پھر اس کی وجہ سے قانونی چارہ جوئی ہوگی، تو پھر آدمی پھنس جاتا ہے۔ تو اب کیوں ڈر رہا ہے؟ آپ جواب دیں گے معرفت ہے۔ پہلے کیوں نہیں ڈر رہا تھا؟ مار بھی دیا اس کو، پتہ نہیں تھا۔ تو معرفت ہوتی ہے تو سلوک بدل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال سے آپ کو سمجھا دوں کہ اگر کبھی آپ کسی دوست کے یہاں ملاقات کے لیے گئے اور وہاں کوئی بزرگ شخص بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی والے، عمامہ وغیرہ پہن رکھا تھا، آپ ان کو جانتے نہیں تھے کون ہے، آپ نے جا کے وہی دوست کے یہاں گئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سلام کر لیا اور حضرت ٹھیک ہے خیریت سے، آپ بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ حضرت تشریف لے گئے۔ اب وہ دوست بتاتا ہے بیٹا تو جانتا ہے یہ کون تھے؟ تو وہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا کون تھے۔ اب وہ تعارف کرواتا ہے کہ یہ بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، اور ان کے بہت زبردست علماء جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، فلاں فلاں مشہور آدمی کا نام تم نے سنا ہے؟ ہاں سنا ہے، وہ ان کے شاگرد ہیں۔ اچھا، اور ان کی تبلیغی سرگرمی اتنی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے ساری دنیا میں ان کا کام پھیلا، اور بہت سارے کافروں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اب وہ کیا کہے گا؟ یار پہلے بتاتا نا، میں تو ان سے کون سا معاملہ کیا، عام لوگوں والا، حضرت ٹھیک ہے خیریت سے، وہ جیسے بزرگ بیٹھے ہیں، چاچا بیٹھے ہوئے ہیں، مل کے چلا گیا۔ اب وہ پچھتا رہا ہے کہ یار پہلے بتا تھا نا، کیوں کیا کرتے؟ پہلے پتہ نہیں تھا تو عام لوگوں والا سلوک کر ڈالا، اب معلوم ہو گیا ہے تو پھر خصوصی سلوک کیا جائے گا۔ تب اس کو دوست کہتا ہے کہ گھبرا مت، رات کو گھر پہ آ رہے ہیں کھانے پہ، تو بھی آ جانا۔ اب جب یہ رات کو ہو جائے گا تو کس طرح سے ملے گا حضرت سے؟ فرق ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا بنی؟ پہلے جانتا نہیں تھا تو عام لوگوں والا معاملہ کر لیا، لیکن اب جانتا ہے تو پیروں میں پڑے گا، ہاتھ چومے گا، حضرت میرے لیے دعا کر دیں وغیرہ وغیرہ، جو تعظیم اس سے ہو سکے گی وہ تعظیم کرے گا۔ تو بنیاد کیا بنی؟ آدمی تو وہی ہے، وہی شخص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہی جواب دیں گے پہلے معرفت نہیں تھی، اب معرفت آ گئی تو سلوک بدل گیا۔ اس کا مطلب یہ میں نے جو قضیہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ بقدر المعرفت تکون العبودیت، کہ معرفت ہی کی مقدار کے مطابق عبودیت اور بندگی ہوتی ہے۔ جتنی خالق کی معرفت اور پہچان بڑھتی چلی جائے گی اس کا خوف پیدا ہوگا، اس کی محبت بڑھے گی، اور یہ بنیاد بنے گی عمل کی۔
جیسا کہ میں نے یہ 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کا معاملہ بندوں سے جداگانہ ہے، لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کو بالکل اجمالی طور پر جانتا ہو کہ اللہ رب ہے، عبادت کی جاتی ہے اس کی، بس اتنا، تو وہ بھی آ گیا۔ اب یہ اجمالی سا جانتا ہے، جیسے وہ بزرگ کو اجمالی سا جانتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک میرے دوست کے کوئی ملنے والے ہیں بزرگ، وہ داڑھی والے ہیں، مل لیا، سلام کر لیا، چلو جی، تو یہ اجمالی سا تعارف تھا، تو سلوک بھی اجمالی سا ہوا، تو خاص سلوک نہیں ہوا۔ تو اسی طرح بندہ اگر اجمالی سا اپنے رب کو جانے گا اور تفصیل نہیں جانے گا، اجمالاً تعارف ہوگا، تو پھر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا اور دھیان کہیں اور ہوگا، کیونکہ جانتا ہی نہیں ہے، بس اتنا جانتا ہے کہ اللہ ہے، رب ہے جس جو عبادت کیا جاتا ہے، اللہ رب یعبد، اللہ رب ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اتنا جانتا ہے، تفصیلی اس کی صفات کمال اور صفات جلال جانتا ہی نہیں ہے۔ صفات جمال، صفات کمال، صفات جلال جب یہ جانتا نہیں ہے تو اس کا اثر بھی پیدا نہیں ہو رہا، اور اجمالی سا سلوک ہے اپنے رب کے ساتھ، اجمالی سا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، نماز پڑھ رہا ہے، حساب کتاب بھی چل رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون سی صورتیں پڑھی ہیں، اکثر بھول جاتا ہے، دھیان ہی نہیں رہتا، تو یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ اگر خالق کی معرفت اور پہچان زیادہ ہوتی تو اس کا خوف زیادہ ہوتا،